السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بائک کھٹ کھٹ کی آواز کر کے سڑک بیچ میں ہی رک گئی تھی۔ مقدس نے پہلے بے چینی سے جبران کی پشت کو گھورا اور پھر غصے سے بائک سے اتر آئی۔ وہ پہلے ہی اس سے ناراض تھی کیونکہ جبران نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ہفتے اس کو موموز کھلانے کے لیے لے کر جائے گا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جبران نے چور نظروں سے مقدس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو گرمی کی شدت سے لال ہو گیا تھا۔ ضرور پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چڑھتے ہوئے کہنے لگی، تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو، ہر بار ہی میرا موڈ خراب کر دیتے ہو۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یار آئی ایم ریئلی سوری، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ آس پاس کوئی پیٹرول پمپ موجود ہے۔ گرمی بہت شدید ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی وہاں پر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ وہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھتی ہوئی تھی تو اپنے سر پر فائل رکھی ہوئی تھی تاکہ خود کو دھوپ سے بچا سکے۔ تم تو کہتے ہو کہ تمہارا خاندان تو امیر ہے اور تمہارے باپ کے ایکڑ کے حساب سے زمینیں ہیں۔ وہ غصے سے اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے بولی، یار کیا کر رہی ہو؟ پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے۔ کل شہریار کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تم کسی قابل ہو۔ میں نے آج کے بعد تم سے بات نہیں کرنی، اور یہ میں فائنل کر چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ دنیا بھر کے غریب لوگ صرف میری ہی قسمت میں آتے ہیں۔ اس کی ایک دوست ماریا بھی تھی، صدا کی بھوکی، ہر وقت ہی اسے کھانے کی ٹینشن رہتی تھی اور وہ پیسے بھی مقدس سے ہی لیتی تھی، اور اب یہاں پر اسے ایک بوائے فرینڈ ملا تھا، وہ بھی ناکارہ۔ یار میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کشمیر میں ہے۔ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اور میرے ابا کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں تمہیں پتہ ہی ہے۔ وہ مجھے بس اتنے ہی پیسے بھیجتے ہیں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اتنے ہی کنگال تھے تو پھر گرل فرینڈ بنانے کے بارے میں کیوں سوچا؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، جبران نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا تم نے میرے پیسوں کی وجہ سے مجھ سے بات چیت شروع کی تھی؟ نہیں نا، تو اب ان پیسوں کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ یار ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے، اگر تمہارے پاس پیسے ہوتے تو تم پیٹرول ڈلوا لیتے، یوں مجھے سڑکوں پر خوار نہ کرتے۔ وہ یوں کہہ کر پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ جبران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی بھی اس کی جیب خالی ہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ شرارت بھی اس کے دوست نے ہی کی ہے۔ کل وہ اس کے ساتھ رات کے وقت چائے پینے کے لیے باہر نہیں گیا تھا، اور اب اس کے دوست نے اس کے پیٹرول کی ٹینکی خالی کر دی تھی۔ اس کے ذہن میں بڑی باجی کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے ان کو کال ملانے کے لیے سائٹ پر ہو گیا، اور پھر ان کو کہانی ڈال کر اس نے اپنے اکاؤنٹ میں 5,000 منگوائے۔ پیسوں کا بندوبست تو ہو گیا ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ تھوڑا سا پیدل چلنا ہوگا۔ یار اگر تم نے ساری زندگی میرے ہم قدم چلنے کا وعدہ کیا ہے تو یہ 15 منٹ کا راستہ بھی طے کر لو۔ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ سوکھی روٹی بھی کھا لو گی۔ کیا بس یہیں تک تمہاری محبت تھی؟ وہ اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کب کی ٹیکسی بک کروا کے یہاں سے جا چکی ہوتی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی، اب زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی تم سے ناراض ہوں۔ آج تمہاری ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ ہم دونوں ہمایوں سعید کی نئی فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی۔ وہ ایسے ہی تھی، منٹوں میں ہی سب کچھ بھول جاتی تھی اور پہلے کی طرح نارمل ہو جاتی تھی۔ اس دن انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ اسے مووی دکھانے کے بعد وہ کھانا کھلانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا، اور پھر واپسی پر اپنی بائک پر ہی اسے اس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈراپ کر دیا۔ تھینک یو سو مچ، اور آئی ایم سوری، میں ہمیشہ ہی تمہیں پریشان کر دیتی ہوں، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ میری جان تم ہمیشہ ہی ایسا کہتی ہو، لیکن اب مجھے ابھی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ اپنی بائک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں بہت سے لوگ آئے تھے، مگر اس نے کبھی بھی کسی کی ذات میں دلچسپی نہیں لی۔ یہ جبران وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی تھی، اور اس نے بھی پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گلی کے کونے سے مڑ رہی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرا گئی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سر کسی دیوار سے جا کر ٹکرایا ہو۔ وہ درد سے کرا اٹھی اور واویلا مچانے لگی۔ معیز ہمدانی جو کہ وہاں پر اپنے پرانے دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کے ڈرامے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ یہ آپ کی جسٹ ہے یا پھر کوئی فولادی دیوار؟
وہ اب غصے سے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کا گارڈ آگے بڑھا مگر معیز نے ہاتھ سے اسے روک لیا۔ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے جاننے کا شوق ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس کے پہلو سے نکل گئی۔ معیز اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو گئی۔ صاحب، اگر آپ کہیں تو میں اس لڑکی کو سبق سکھا دیتا ہوں۔ گارڈ کے کہنے پر معیز نے اسے غصے سے گھورا۔ تم اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہو گے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ اس کا سارا بایو ڈاٹا نکال کر میرے حوالے کرنا ہے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے معیز کو یوں نظر انداز کیا تھا، ورنہ آج سے پہلے جو بھی لڑکی اسے دیکھتی تھی وہ ٹھٹک کر رک جاتی تھی۔ وہ تاہی اس قدر زبردست پرسنالٹی والا کہ اسے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد تھا، خوبصورت نین نقش تھے، چوڑا سینہ، نیلی گہری جھیل جیسی آنکھیں۔ اس کا ڈریسنگ سٹائل بھی اولڈ منی والا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا نگاہوں کا مرکز بن جاتا، جو بھی نگاہ اس پر اٹھتی تھی وہ پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل آتے ہی شور مچا دیا۔ میرے لیے پانی کا گلاس بھر کر لاؤ۔ کیوں اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے؟ کیا فاروق نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا؟ اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاروق کا کچومر بنا دے۔ تمہارے پیپرز کے بارے میں تو تمہارے بابا کو بتاتی ہوں میں۔ ارے میری بہن، پانی کا گلاس کیوں؟ میں تو آپ کے لیے جوس بنا کر لاتا ہوں، بلکہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماما جان نے فریج میں بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ 2 منٹ صبر کریں۔ اس نے فوراً ہی پینترا بدلا اور 1 لمحے کی دیری کیے بغیر کچن میں گھس گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں مینگو شیک پکڑ رکھا تھا۔ ملکہ عالیہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ ایک ادنا سا مینگو شیک، اس نے نوٹنکی کرتے ہوئے کہا۔ مقدس نے اس کے ہاتھوں سے مینگو شیک چپٹا اور گھٹ گھٹ پی گئی۔ وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ فاروق اس کے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جبران صاحب کون ہیں؟ وہ پرسکون انداز میں بیٹھا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ کون جبران؟ وہ بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ وہی جبران جس کے تمہارے موبائل پر کال آ رہی ہے۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا جو کہ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا اور وہاں پر جبران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تم چھوٹے ہو تو چھوٹے ہی رہو، میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ آنکھیں دکھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بابا کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے جیٹھ کے پاس ہی رہ رہی تھی۔ ان کی اپنی جٹھانی سے نہیں بنتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی یہ اکیلی بیٹی کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی جٹھانی کی تلخ باتیں بھی برداشت کرتی تھی۔ جبران نے اسے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ اس نے اسے اپنی خیریت کی اطلاع دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کا دن بہت زیادہ تھکا دینے والا تھا۔ اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا تھا اور 15 دنوں میں ہی اس کی جبران کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور کلاس کا CR بھی تھا۔ وہ کلاس میں جبران کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے اور یہی بات تھی کہ سب لوگ ہی اس کی اور جبران کی دوستی سے بہت زیادہ جلتے تھے۔ کچھ لوگ تو ان کے کردار کے بارے میں بھی بات کرتے تھے، مگر اس سے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جبران نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے پیرنٹس کو اس گھر میں لائے گا اور عزت کے ساتھ اس کا رشتہ مانگے گا، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے ساتھ کشمیر لے کر جائے گا۔ وہ بس اس کے سنہری وعدوں پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ اس کا موبائل 80 بار بج کر چپ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے لیٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اس کی اماں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور پردے سائڈ پر کرنے لگی۔ سوچ رہی ہوں کہ چھٹی کر لوں، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنا موبائل چیک کرو، مسلسل کالز آ رہی ہیں۔ مجھے تو یہ موبائل استعمال کرنا ہی نہیں آتا، ورنہ میں خود ہی کال اٹینڈ کر لیتی۔ اس کی امی بہت سادہ سی تھی۔ اس نے دیکھا جویریہ کی مس کالز تھیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح پریشان کر رہی ہو؟ یار تمہیں ایک بہت ہی بڑی نیوز کے بارے میں بتانا تھا۔ تم جس شخص کو اپنا سگا سمجھ رہی ہو، اس نے تمہارے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا اور بدلے میں وہ اسے کچھ پیسے دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ یہ پکی خبر ہے۔
پہلے اس کا چھٹی کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ جبران صاحب سے حساب کتاب برابر کر دیا جائے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہو کر تیار ہونے لگی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، آج تو وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی اس قدر تیاری دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں یا شادی پر؟ اماں بس یہ سمجھ لو کہ کسی کے جنازے پر جا رہی ہوں۔ توبہ توبہ، بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کرو۔ میڈم صاحب، آج کس کا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے اسے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ فاروق کو گھورتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ اب وہ یونیورسٹی کے پچھلے گراؤنڈ میں کھڑی تھی اور بے چینی سے جبران کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے وہ وہاں پر پہنچا، اس نے جبران کو گریبان سے پکڑ لیا اور چیختے ہوئے کہنے لگی، کتنے روپوں میں میرا سودا کیا ہے ذلیل انسان؟ وہ بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کتنے روپے میں ہماری محبت کا سودا کیا ہے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی شرط لگاتے ہوئے؟ او میری ماں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تم تو کچھ بھی ایکسپلین کیے بغیر ہمیشہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑتی ہو۔ کبھی مجھے ایکسپلین کر دیا کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ ہمیشہ ہی مجھے دوسروں سے سننے کو ملتا ہے۔ وہ بیچارہ اب بھی ہر بات سے مکمل طور پر انجان تھا۔ مجھے میری دوست نے بتایا ہے کہ تم نے مجھ پر شرط لگائی ہے۔ وہ بھی ایک نمبر کی بے وقوف لڑکی تھی، کچھ بھی چھپاتی نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے ساتھ اب بینچ پر بیٹھ گیا اور اس کی طرح سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے نہیں یقین۔ اس وجہ سے ہے میں نے تم سے پوچھنے کے لیے تمہیں یہاں پر بلایا تھا۔ اگر یقین ہوتا تو تم سے پوچھے بغیر ہی تمہیں چھوڑ دیتی۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد ہی میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر لے آؤں گا اور پھر تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور اپنے گھر میں میرے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ مگر میں ابھی بات نہیں کر سکتی، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں شامل نہیں کرو گے۔ ہاں یار، میں نے کہا تھا، مگر وہ تب کی بات تھی۔ اب تو میرے گھر والوں کے ارادے تبدیل ہو گئے ہیں، مگر تم فکر مت کرو، میں کوئی نہ کوئی راہ نکال لوں گا۔ اس کو ایک پریشانی سے نکال کر وہ اسے دوسری پریشانی میں جھونک کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ ادھر اس کی ماں نے بھی اس کے کزن کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا اور کہا تھا کہ میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کروں گی، مگر اس کی ماں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ اور پھر جس دن اس کا نکاح تھا، اس سے ایک رات پہلے خاموشی سے وہ جبران کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ جبران نے جب اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یار، نکاح کا کیا ہے، وہ بھی کر لیں گے۔ تو پھر جس دن تم نکاح کرو گے اس دن یہ سب کچھ کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ جبران کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ کنٹرول کر گیا۔ وہ جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو اس نے یونیورسٹی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پورا دن وہ اس کے فلیٹ میں ہی رہتی تھی۔ اس کو جبران کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے، لیکن جب بھی وہ جبران سے شادی کی بات کرتی تھی وہ ٹال جاتا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، باہر سے باتوں کی آواز سنائی دی تھی۔ جبران کے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو وہاں پر اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یار، آہستہ آواز میں بولو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چڑیل سن لے۔ جبران نے اس وقت پی رکھی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مقدس کے کمرے کا دروازہ لاک کیا ہوا ہے، جبکہ وہ لاک کرنا ہی بھول گیا تھا۔ ویسے تمہیں ماننا پڑے گا، 2 مہینے ہو گئے ہیں تم نے اسے اپنی دسترس میں رکھا ہوا ہے۔ اب تو یونیورسٹی میں بھی تمہاری عاشقی کے قصے مشہور ہو گئے ہیں۔ سب لوگ ہی اس لڑکی کے کردار پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ ہاں یار، اور تجھے لگتا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں اسے نکاح کر لوں۔ ارے، اس کی اوقات ہے کہ میں اسے نکاح کروں گا؟ جو لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل ہی اسے استعمال کروں گا اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کو تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پینے لگا۔ ان کی باتیں سن کر وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم اس گھٹیا انسان کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ اپنی بوڑھی ماں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح وہاں سے بھاگ گئی تھی۔
خدا کا شکر تھا کہ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا زیور اس گھٹیا انسان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ وہاں سے نکل آئے، لیکن جب وہ اپنے پرانے محلے کی طرف آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی والدہ کا اس کے جانے کے 2 دن بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے تایا کا خاندان بھی یہ گھر بیچ کر یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے۔ اب اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں بچا تھا جس کے وہ پاس جاتی یا جس سے مدد طلب کرتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے میں ہی بیٹھی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں اس پر ترس کھا رہی تھیں، جبکہ کچھ اس کے کردار کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ اسے فی الحال کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی دنیا کے لٹ جانے پر غمگین تھی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن موسم بھی خراب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی کہ اچانک سے ہی بارش کے قطرے اس پر گرنا بند ہو گئے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر معیز حمدانی کھڑا تھا۔ اسے شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس انسان کو کہاں پر دیکھا ہے۔ اٹھو یہاں سے، معیز نے پیچھے لہجے میں کہا تو اس کے جواب میں سے خون خوار انداز میں گھورنے لگی۔ تم ہو کون؟ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ بہتر یہاں یہ ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ چچ، میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گریبان کو پکڑتی، معیز حمدانی نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی تم بے بس ہو۔ تم نے اپنی زندگی کی جو غلطی کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے ہی گی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا مزید تماشا نہ بناؤ اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ وہ زور زور سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ تم ہو کون اور میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ چھوڑو مجھے، ورنہ میں پولیس میں جا کر تمہاری کمپلین درج کروا دوں گی۔ چھوٹی سی لڑکی تو مجھے پسند آ گئی ہو۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہ میرا مسئلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، اور اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے کر گیا اور زبردستی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر گاڑی کا دروازہ لاک کر دیا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ معیز حمدانی، جو کہ اس دن کے بعد ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں جرمنی چلا گیا تھا، وہ وہاں پر حد سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا، لیکن جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اس لڑکی کا چہرہ ضرور گھومتا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل نکلوا لی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ماں کے ساتھ تایا کے گھر رہتی تھی۔ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور جبران نامی کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ واپس پاکستان جا کر ان سارے معاملات کو حل کرے گا۔ کافی عرصے کے بعد جب اس محلے میں آیا تو اس نے اس لڑکی کو اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے روتا ہوا پایا۔ محلے کی عورتیں اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھیں۔ اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وہ اس لڑکی کی ذات کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سن سکتا تھا اور وہاں پر اسے اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے لے کر اپنے بڑے سے محل نما گھر میں آ گیا۔ وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں ہیٹر آن کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹمپریچر نارمل ہو گیا تھا۔ میں جا کر پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ درج کروں گی، اگر ہمت ہے تو کر کے دیکھ لو، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا۔ تم اس قدر ڈھیٹ انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھور رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، تم وہی ہو نا جس نے مجھے ٹکر ماری تھی؟ تم تو شکل سے مجھے پہلے ہی کڈنیپر لگتے تھے۔ اگر اسی وقت ہی میں تمہارا دماغ سیٹ کر دیتی تو آج تم یہ جرت نہ کرتے۔ وہ اس کی باتیں سن کر بس مسکرائے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی لڑکی آئی تھی جو اس کی برائیاں کیے جا رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ سب اس پر مرتی تھیں اور اپنی جان لٹاتی تھیں۔ ویسے تم کہاں پر گئی تھی؟ اس کے سوالوں کے مکمل طور پر نظر انداز کرتی معیز حمدانی نے اس سے سوال کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، اپنے ایک دوست کے پاس گئی تھی۔ اوہ، تمہارے گھر والے کہاں پر ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اب کی بار وہ چٹک کر بولی، دیکھو لٹل گرل، جب تک تم مجھے ساری حقیقت نہیں بتاؤ گی تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہیں سچ جاننا ہے تو سنو، مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے گھٹیا انسان کی محبت پر یقین کر لیا تھا اور اس کے لیے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکا کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل دو۔ تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے۔ میں اس کی طرح ذلیل تو نہیں ہوں، لیکن اگر تم خاندان کی بات کرتی ہو تو میں بھی ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک جاگیردار کا بیٹا ہوں، وہ تو لگ ہی رہا ہے۔
اس نے گاڑی میں ایک نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ جب تک تمہاری اپنے گھر والوں سے صلح نہیں ہو جاتی تب تک تم میری حویلی میں رہ سکتی ہو، اور میں تم پر یقین کیوں کروں گی؟ کیونکہ تمہارے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تمہارا اس دنیا میں کوئی بچا نہیں ہے تو تمہیں سہارے کی تلاش تو ہوگی۔ میں تمہیں وہی سہارا دینے کے لیے تیار ہوں، اور بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، میں اپنے پورے ہوش و واس میں تم سے نکاح کی پیشکش کر رہا ہوں۔ تم میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، اور اس کے باوجود بھی ہاں، میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ تو مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ میں نے اس وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، مگر میں نے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، چھوٹی سی لڑکی۔ میں نے یہاں پر تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، بلکہ تمہیں اپنے فیصلے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہاں پر جا کر تم پر بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گاڑی ایک بہت بڑے سفید رنگ کے محل نما حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ایک ملازم تیزی سے چلتا ہوا آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے جب حویلی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس قدر خوبصورت حویلی اس نے صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھی تھی۔ اس پل اسے اپنی ماں کی بھی شدت سے یاد آئی تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی ایک بڑے سے محل کی رانی بنے گی۔ لیکن یہ محل اسے مفت میں نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا کہ معیز ہمدانی اسے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی تھی کہ معیز ہمدانی نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مسز ہمدانی، اب بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، چلے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی میں لے کر گیا۔ معیز مقدس کا کمرہ پہلے ہی سیٹ کروا چکا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک بہت بڑی کبرڈ تھی جس میں ہر طرح کے ڈریسز موجود تھے، اور ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ جوتے اور جویلری۔ اس کے علاوہ بہت بڑا واش روم اور اس کے کمرے کے اندر سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازمہ کو کہہ دینا، وہ تمہارے کمرے میں پہنچا دے گی۔ اس نکاح کے بارے میں تمہیں ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے صرف اور صرف 10 دن دستیاب ہیں۔ اس کے بعد میں تم سے سوال نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مقدس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ٹراما سے وہ بھی ٹھیک طرح سے نکلی نہیں تھی کہ دوسرے ٹراما میں پھنس گئی تھی۔ آخر یہ انسان ہے کون، اور یہ میری مدد کیوں کر رہا ہے؟ کہیں یہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کرتا؟ اس کے پاس تو اتنے گارڈز موجود ہیں۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ باہر گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور ہر گاڑی کے ساتھ ہی 2 گارڈ کھڑے تھے۔ یا اللہ، میری مدد فرمانا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ پہلے بھی پیسے کا لالچ دے کر اس نے جبران کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن جبران نے لاسٹ پر اس کو دھوکہ دیا۔ معیز کے بارے میں تو وہ ویسے بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ شام کا وقت تھا جب اسے ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آئی۔ وہ گئی تو ڈائننگ ٹیبل پر سینکڑوں کے حساب سے ڈشز موجود تھیں۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھنے کی بجائے اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ یوں کسی اجنبی پر یقین کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، اب آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ تاکہ تمہارا ذہن تھوڑا سا سکون میں آئے۔ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے یہاں سے واپس جانا ہے، اور اگر تم نے مجھے جانے کی اجازت نہ دی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس نے اپنی چمچ پلیٹ میں رکھی اور پرسکون انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جا کر بتاؤ۔ مقدس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی، گارڈز آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ذلیل انسان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی نہیں لایا، بلکہ تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا تھا، یہ جھوٹ ہے، میری دنیا میں سچ اور جھوٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بالوں کی اس کے کانوں کے پیچھے عرصے۔ میں نے اپنا ایک اور فیصلہ تبدیل کیا ہے، تمہیں 10 دن کا وقت ہی لیا جائے گا، تمہارے پاس صرف 5 رات کا وقت ہے۔ صبح تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ تمہیں میرے بارے میں جاننے کا شوق ہے نا، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں معیز ہمدانی ہوں،
اس ملک کا سب سے مشہور بزنس مین۔ تمہارے پاس اتنے زیادہ گنز مین کیوں ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ تم کوئی گینگسٹر ہو۔ کیا تمہیں گینگسٹر سے ڈر لگتا ہے؟ چھوٹی لڑکی وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے ان سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ظالم انسان ہوتے ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہوتا ہے۔ معیز نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا، مگر میرے سینے میں تو دل ہی موجود ہے۔ وہ اس کی بات سن کر جی جان سے لرز گئی تھی۔ تو کیا وہ گینگسٹر تھا؟ چلو جلدی سے اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جانے انجانے میں وہ اس آدمی کے پاس قید ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ اب وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک معیز ہمدانی خود نہ چاہے۔ اس رات اس نے تھوڑا بہت ہی کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی جانے لگی تھی کہ معیز کی پکار پر رک گئی۔ ابھی سونے کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی ٹریننگ کا وقت ہے۔ کس طرح کی ٹریننگ؟ اس نے ناسمجھگی سے کہا۔ سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پہلے ضرورت نہیں تھی لیکن اب اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ میرے بہت سارے دشمن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی کسی بھی طرح کی مشکل میں پھنسو۔ اگر تمہیں میری اتنی ہی فکر ہے تو کیوں مجھے ساگ میں جھونک رہے ہو؟ چھوٹی سی لڑکی، بحث کیے بغیر خاموشی سے اس کمرے میں آ جاؤ۔ تم جتنی لیٹ ہوگی تمہیں اتنی ہی منٹ سزا دی جائے گی۔ وہ معیز صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر چاہتے ہوئے بھی پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں غصے سے نکلی اور ٹریننگ روم میں چلی گئی۔ وہاں پر 10 منٹ کے لیے رننگ کرو گی، اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بغیر رکے۔ اس نے معیز کے چہرے کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے معیز کے پاگل ہونے کا گمان ہو۔ تم ٹائم ضائع کری ہو، 11 منٹ ہو گئے ہیں، اب تم 11 منٹ تک وہاں پر رننگ کرو گی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری حدیں پار کرتا وہ بھاگتی ہوئی رننگ مشین پر چڑھ گئی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ شروع میں تو اسے یہ سب کچھ آسان لگ رہا تھا، مگر پھر بعد میں اسے رونا آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس نے بامشکل 2 منٹ ہی رننگ کی تھی کہ چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ معیز نے آگے بڑھ کر بٹن آف کر دیا۔ سب سے پہلے تو تمہیں رونا چھوڑنا ہوگا لٹل گرل، کیونکہ مجھے رونے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ پتہ نہیں کون سا وہ نحوست بھرا لمحہ تھا جب میں تمہارے سامنے آ گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میری جان کا عذاب بن جاؤ گے تو اس دن گھر واپس ہی نہ جاتی۔ وہ اب اپنے پاؤں کو پکڑے زور زور سے دبا رہی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کی ٹریننگ رہتی تھی، اور پھر اس کے بعد اسٹڈی کا سیشن بھی تھا۔ معیز صاحب نے اسے اجازت لیے بغیر ہی دوبارہ سے یونیورسٹی میں اس کی انرولمنٹ کروا دی تھی۔ اس پر بھی اس نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا کہ میں اب پڑھائی نہیں کروں گی، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ فکر مت کرو، تمہارے پاس ایک ٹیچر موجود ہے، تمہیں جس سبجیکٹ میں بھی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ سکتی ہو، بلکہ میں تو خود روز تمہیں 2 گھنٹے دے دیا کروں گا اور تمہارے ساتھ ہیلدی ڈسکشن کیا کروں گا۔ معیز صاحب اب ان کو سیلف ڈیفنس سکھا رہے تھے۔ اس نے معیز کی گردن پکڑنا چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ تم اس میں بھی صفر ہو لٹل گرل، تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ آخر پوری زندگی تم کیا کرتی رہی ہو؟ میرے ابا تمہاری طرح گینگسٹر نہیں تھا جو مجھے یہ سب کچھ دکھاتا۔ مجھے کبھی بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ صرف گینگسٹر کی بیوی کو نہیں بلکہ ہر لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جس دن بھی مجھے موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور پھر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس دن میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتاؤ گی۔ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ مقدس کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی دن معیز نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، گھبرایا ہوا چہرہ، معصوم سی شکل، آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسو، کانپتا ہوا وجود، وہ دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ معیز نے جب کمرے میں قدم رکھا اسے دیکھا، نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ آخر کوئی عورت اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے دل نے دہائی دی۔ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں ابھی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے معیز کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو چھوٹی سی لڑکی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں کون سا تم سے زبردستی اپنا حق وصول کرنے والا ہوں؟ میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ اس دوران تم میری وفادار بن کر رہو۔ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی مت کرنا، کیونکہ مجھے چالاکی کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔
وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سخت لہجے میں اسے بہت سی اہم باتیں بھی سمجھا چکا تھا۔ مگر مجھے تمہارے ساتھ نہیں، موئز نے اس کے لمحوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میرے ہاں نہیں کا لفظ نہیں ہے، میں نے تم سے جو کچھ بھی کہوں گا تم مجھ پر ہاں کرو گی، سمجھ آئی میری بات؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ ہم دونوں یہ کمرہ شیئر کریں گے اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اتنا تو مجھے بھی اپنے اوپر کنٹرول ہے، لیکن تم نے بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اور اگر کبھی مجھ سے ذرا سے گستاخی ہو جائے تو اس پر واویلا نہیں مچانا۔ آفٹر آل میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا تو حق میرا بھی بنتا ہے۔ وہ بائیں آنکھ مارتا ہوا بولا۔ اس رات موئز نے اس سے بہت سی چیزیں بتائی تھیں۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ فی الحال اس رشتے کو تھوڑا سا وقت دو اور میرے بارے میں بھی زیادہ مت سوچا کرو، میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ فی الحال جو کچھ جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہرگز نہیں ہے۔ موئز کوئی بہت بڑا گینگسٹر نہیں تھا، بلکہ اس نے جان بوجھ کر گینگسٹر بھیس بدلا تھا۔ حقیقت میں تو وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا جو ایک گینگ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہاں تک گاڑیوں کا اور گارڈز کا سوال تھا تو وہ خاندانی رئیس بھی تھا اور ایک جاگیردار کا بیٹا بھی تھا۔ سینئر آفیسر نے اسی وجہ سے یہ کیس اس کے حوالے کیا تھا۔ اس دن وہ اس محلے میں اپنی خفیہ دوست سے ہی ملنے کے لیے گیا تھا جب اسے وہاں پر یہ چھوٹی سی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی کیس کمپلیٹ ہو جائے وہ اس لڑکی کو اپنی حقیقت کے بارے میں بتا دے، مگر مقدس ٹھہری صدا کی بے صبری، اور اس بے صبری کی وجہ سے ہی وہ اکثر اپنا نقصان کرتی تھی۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھا تو مقدس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ مقدس کی حرکت کو وہ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل چھوٹی سی لڑکی، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اور تمہاری یہ حرکت تو مجھے کسی طور پر بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ کہیں تم نے اس میں زہر تو نہیں ملایا ہوا؟ توبہ کریں، میں قاتل نہیں ہوں، بننا بھی نہیں، کیونکہ میرا قتل کر کے تمہیں صرف نقصان ہی ہوگا۔ اتنا اچھا اور ہینڈسم آدمی ہاتھوں سے نکل جائے گا، مگر یہ ساری دولت میرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ چالاک لڑکی۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو اسے تیار ملی۔ تم کیوں میرے اوپر بجلیاں گرانے کے ارادے رکھتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا، اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے شرم سے اپنی پلکیں چکا لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ میں بھی تو ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ حد کراس کرتا وہ اسے روکتے ہوئے بولی۔ رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ 1 مہینے تک ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے رشتے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ سچ کہوں تو میری جان مجھے تم پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ ایک تو تم کم عمر ہو اور دوسرا تم حد سے زیادہ ضدی بھی ہو۔ وہ اس کو چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے بولا۔ لیکن چونکہ تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو تو میں تمہیں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکی تھی، وہ آسانی سے باہر جا سکتی تھی۔ ایک دن وہ ڈرائیور کو لیے بغیر ہی چلی گئی۔ گارڈ نے اس بارے میں اپنے صاحب کو بتانے کی کوشش کی، مگر موئز اپنے کیس میں بزی تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے بینک سے ایک موٹی رقم نکالی تھی۔ اس رقم کی مدد سے اس نے اپنے ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی بک کروایا تھا۔ وہ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میڈم صاحبہ، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ موئز ہمدانی نے گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں پر؟ ہاں میری جان، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم سے اس حد تک بیگانہ ہو جاؤں گا؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر بھاگتی، گارڈ نے آگے بڑھ کر بیرونی دروازہ بھی بند کر دیا تھا اور دروازے کو لاک لگا کر چابی موئز کی طرف اچھال دی تھی۔ خود وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ موئز اس کے قریب جا کر رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہو، مگر اس کے باوجود بھی تم نے اپنی منمانی کی اور مجھے دھوکہ دے دیا۔ نہیں، میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ شش، رونا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ موئز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ میں تمہیں رانی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر تم نے سب کچھ ہی برباد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا، اسے باہر سے گارڈ کی آواز سنائی تھی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تم سے تو میں بعد میں حساب لیتا ہوں، چلو گھر واپس چلتے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ اس نے انکار کیا تو موئز نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔
وہ زور زور سے اس کی کمر پر ناخن اور مکے مار رہی تھی، مگر وہ تو اس کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھا، اچانک ہی گولی چلنے کی آواز سنائی تھی اور اس کے ساتھ ہی گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ وہ بری طرح سہم کر معیز نے اسے نیچے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دراصل معیز کے دشمن اس کو ٹریس کر کے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اسے کبھی بھی اتنی فکر نہ ہوتی، لیکن ابھی اس کے ساتھ اس کی بیگم بھی موجود تھی۔ وہ ہر حال میں اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سینئر آفیسر سے رابطہ کیا اور فورسز بھیجنے کے لیے کہا، کیونکہ اس گینگ کے آدمی کا نمبر تو وہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا۔ اس کا سارا ڈاٹا بھی معیز کی حویلی میں ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ فائل آج ہی سینئر آفیسر کے حوالے کرنے والا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ لوگ وہاں پر پہنچ آئے تاکہ وہ اس کا کام تمام کر سکیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مقدس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہمیں کیوں مارنے آئے ہیں؟ تم پریشان مت ہو اور نیچے ہی بیٹھی رہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، ٹرسٹ می۔ مقدس نے دیکھا کہ اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ گولی معیز کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی، مگر اس تکلیف میں بھی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس نے اسے دوبارہ نیچے سے بٹھا دیا۔ مقدس، میں جو کہہ رہا ہوں خاموشی سے وہ کرو۔ مگر آپ کا خون نکل رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں مر نہیں جاؤں گا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ویسے تم نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ حویلی سے باہر نہیں نکلنا، تم نے میری ایک بات نہیں مانی، اور اب دیکھو تمہاری وجہ سے ہم دونوں ہی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ گینگسٹر ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ آفیسر ہیں تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک اور گولی چلی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی پھیل گئی، کیونکہ اس بار گولی کسی اور کو نہیں بلکہ مقدس کو آ کر لگی تھی۔ معیز! اس کی تکلیف میں دو ہی آواز سن کر معیز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے لگا کہ اس کی دنیا وہیں پر ختم ہو گئی۔ گاڑی سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ ایک طرف دشمن تھے، دوسری طرف اس کی محبوب ترین بیوی، اور ایک طرف اس کی اپنی جان جو بھی اس وقت تک بچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ مر جاتا تو اس کے ساتھ ثبوت بھی ختم ہو جاتے۔ خدا کا شکر تھا کہ اس وقت کی فورسز وہاں پر چلی آئی تھیں۔ اس نے مقدس کو اسپتال بھجوا دیا تھا اور خود سینئر آفیسر کے پاس چلا آیا تھا۔ جن لوگوں نے اس پر حملہ کیا تھا وہ لوگ بھی تحویل میں آ چکے تھے۔ اس نے وہ فائل سینئر آفیسر کے حوالے کی اور اس کے ساتھ اس کا مشن بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ جب مقدس کی زندگی میں آئے تھے تبھی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہ جاب نہیں کرے گا۔ ان سے ڈیٹیل میں بات کرنے کے بعد وہ اسپتال میں گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جونیئر آفیسر کو کال کر کے اپنی بیوی کی حالت پوچھ سکتا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو سائڈ پر ہو گئی۔ وہ خاموشی سے مقدس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ جب تک آپ کی بیوی کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر انہیں ایک رابطہ ہوش نہ آیا تو پھر ان کے بچنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے، سینئر ڈاکٹر نے یہ کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ مقدس کے بازو کے ساتھ اپنا سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور چھوٹے بچوں کی طرح اس کی منتیں کر رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تمہارے بغیر میں بالکل ادھورا رہ جاؤں گا۔ تم نے مجھے جینے کا ہنر سکھایا ہے، مجھ سے یہ ہنر نہ چھینو۔ اس کی ماما کا کچھ سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ اس کے بابا تھے جو کہ گاؤں میں ہی سردار تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مکمل آزادی دی ہوئی تھی کہ وہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بابا سے بھی کافی دور تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہو۔ اس نے دیکھا تو وہ آنکھیں کھولی مسکراتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ معیز! اس نے پکارا۔ معیز کو لگا جیسے اس کو نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ وہ اس کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اس وقت اس آفیسر نہیں بلکہ اس چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ وہاں پر موجود باقی لوگوں کی بھی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد مقدس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ معیز اب اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا تھا اور اس کی سیفٹی کے لیے جو لازمی ہوتا تھا کرتا تھا۔ وہ اس کو بے تحاشا پیار اور محبت دیتا تھا۔ مقدس اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ معیز اسے اپنے گاؤں والی حویلی میں لے آیا تھا اور سردارنی کے روپ میں اس کا سب لوگوں سے استقبال کروایا تھا۔ معیز کے بابا نے بھی اپنی بہو کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ جہاں تک جبران کا سوال تھا، معیز اس کو ایک کیس کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر کر چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔